بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس مطالعہ پاکستان کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے جنرل ضیاء الحق کا دور 1970 سے 1988 تک۔ یعنی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا دور جو کہ 1977 سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس کی اینڈنگ 1988 پہ ہوئی تھی، اس تمام پیریڈ میں کیا کیا امپلیمنٹس ہوئے اور کہ کیا ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ 1970 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا، جس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے۔ 7 مارچ 1970 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی۔ قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کا الزام لگا کر 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے نظامیہ مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ جب حالات خراب ہونے لگے تو مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ ابھی مذاکرات جاری تھے کہ 5 جولائی 1970 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ یعنی اب ہم نے یہ دیکھا کہ 1977 میں جو ہمارے الیکشن ہوئے تھے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئیں، کیونکہ اس وقت کی جو سربراہی پارٹی تھی یعنی جس پارٹی کی حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی تھی اور انہیں پکا پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں ان انتخابات میں جیت جائے گی۔ تو یہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں یہ اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے ایک گٹھ جوڑ کر لیا اور ایک نام بنایا ہے جس میں تمام جماعتیں موجود تھیں اور اس پوری جماعتوں نے ایک نام رکھا جو نام تھا پاکستان قومی اتحاد، یعنی کہ پاکستان نیشنل الائنس، اور اس کے جو سربراہ تھے وہ مولانا مفتی محمود تھے۔ پھر 7 مارچ 1970 کو یعنی 7 مارچ 1977 کو نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن منعقد ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی، اور جب پیپلز پارٹی جیت گئی تو نیشنل الائنس جو جماعت تھی یعنی پاکستان قومی اتحاد، اس نے پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے اور دھاندلی کر کے وہ الیکشن کو جیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جب 10 مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب ہونے تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 10 مارچ کو ہونے والے جو پروویشنل الیکشن تھے اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ پھر انتخابات کو انہوں نے کہا کہ یہ انویلڈ ہیں، یعنی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں 7 مارچ کو یہ انویلڈ ہیں۔ تو لہٰذا ایک نئی انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کا نام نظامیہ مصطفیٰ رکھا، اور اس تحریک میں انہوں نے بتایا کہ یہ سراسر دھاندلی کا نتیجہ ہے جو بھی انتخابات ہوئے ہیں۔ تو جب حالات خراب ہونے لگے یعنی لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، مظاہرے کرنے لگے، جلسے جلوس ہونے لگے، اب حکومت نے جب دیکھا کہ تمام لوگ جو ہیں تمام پارٹیز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، تو بھٹو نے یہ سوچا کہ اب میں قومی اتحاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے آ کے مذاکرات کریں، نیگوشیشن کریں اور بات چیت کے ذریعے ہی تمام معاملات جو ہیں ان کو حل کیا جائے۔ تو ابھی یہ مذاکرات جاری ہی تھے کہ 5 جولائی 1970 کو فوج کے اس وقت کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا، یعنی کہ فوجی حکومت قائم کی۔ مارشل لا کا مطلب ہے فوجی حکومت قائم کرنا۔ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1970 سے اگست 1988 تک تقریباً 11 سال ملک پر حکومت کی، یعنی جنرل ضیاء الحق کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1977 سے سٹارٹ ہوا تھا، 1988 میں ختم ہو گیا۔ تو اس طرح ان کا جو گورنمنٹ کا پیریڈ ہے وہ تقریباً 11 ایئر بنتے ہیں، یعنی 11 سال تک ملک پر حکومت کی۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب 17 اگست 1988 کو جب وہ بھاولپور کے دورے پر تھے اور دورے پہ سے واپسی پر جب وہ جہاز میں سوار ہوئے تو اچانک ہی ان کے جب ایروپلین نے ٹیک آف کیا ہے تو ساتھ ہی ایک بلاسٹ ہو گیا اور جہاز جو تھا وہ تباہ ہو گیا، اور جتنے بھی پیسنجر اس جہاز میں شامل تھے سبھی کے سب پولیٹیکل ممبرز تھے، وزراء تھے، وہ سب کے سب حادثے میں موت کا شکار ہو گئے۔ اور جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بعد اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ یعنی جب 1988 17 اگست کو ایئر کریش ہو گیا ضیاء الحق کا اور وہ اس میں مارے گئے، تو اس وقت کے سینٹ کے جو چیئرمین غلام اسحاق خان تھے انہوں نے ایز اے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان
کا عہدہ سنبھال لیا تاکہ ملک کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے۔ 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا، یعنی اب ایک شریعت کورٹس جو تھی وہ قائم کی گئی کہ جن عدالتوں نے قرآن و سنت کے مطابق تمام مقدمات کا فیصلہ دینا تھا، اور اس میں بہت سارے علماء کو ایز اے جج یعنی جج کی حیثیت سے شامل کیا گیا، کیونکہ علماء جو ہیں وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کی ہوتی ہے، انہوں نے وہ نالج رکھتے ہیں دین کے علم کا، لہٰذا وہ تمام مقدمات کا فیصلہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے۔ اور پھر 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ قائم کی گئی، یعنی کہ شریعت بینچز کی بجائے فیڈرل شریعت کورٹس جو ہیں وہ بنائی گئیں۔ اور پھر ان کا کام کیا تھا کہ یہ ان کے جو ان بینچز کا جو سیٹ اپ تھا، اس میں وہ ڈیسیژن لیتے تھے اپنی جو ماتحت عدالتیں تھیں، یعنی ان سے چھوٹی عدالتیں تھیں، ان کے فیصلے جب ہو جاتے تھے تو وہ پھر ان وفاقی شرعی عدالت میں یعنی فیڈرل شریعت کورٹس میں اپیل کرتی تھیں، اور یہ پھر ان کی اپیل سنتی تھیں اور اسلام کے مطابق ہی اس کی تشریح کرتی تھی، یعنی جو بھی ڈیسیژن لیتے تھے وہ اسلام کے مطابق لیتے تھے اور قرآن و سنت کے تمام جو احکامات ہیں وہ ان پر لاگو کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے جو فیصلے ہوتے تھے، اگر اس کے خلاف کسی نے اپیل کرنی تو وہ سپریم کورٹ میں کی جاتی تھی، اور پھر سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا پورا ججز کا وہ اس کا فیصلہ کرتا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے شرعی حدود کا نفاذ۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا۔ اب 1979 میں ایک شرعی حدود جو تھی یعنی شریعت آرڈیننس جو تھا وہ امپلیمنٹ کیا گیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ یعنی اب یہ جو شرعی حدود کا نفاذ ہوا یعنی شریعت آرڈیننس جو نافذ کیا گیا، اس میں اسٹیلنگ، ڈرنکنگ، ریپ اور دوسری قسم کے کرائمز تھے ان کے خلاف سماعت کی جاتی تھی، اور پھر شریعت کے مطابق ہی مجرموں کو سزائیں دی جاتی تھی۔ نمبر 3 زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ اس نظام کے مطابق نصاب نظام مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی تھی۔ اب زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ 2.5% جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ کاٹی جاتی ہے مسلمانوں سے، یعنی صاحب نصاب جو ہوں گے، صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ جمع رہتا ہے، تو بینکوں میں جو جمع شدہ رقم تھی اس پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے، مستحقین کا مطلب ہے ڈیزرونگ لوگ ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے، ان میں یہ تقسیم کر دی جاتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا۔ یعنی جس طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال پر، اس طرح جو ہماری زرعی پیداوار ہے، زرعی فصل جو ہے، اس کا جو مقصود جتنی بھی وہ فصل ہوگی اس کا 10% جو ہے وہ عشر وصول کیا جاتا ہے۔ اب عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ میں ہم مال کے اوپر، پیسوں کے اوپر کٹوتی کرواتے ہیں یا زیور کے اوپر، لیکن جو عشر ہے وہ زرعی پیداوار پر لیا جاتا ہے، اور ان کی وصولی کا کام یعنی جو رقم وصول کر کے زکوٰۃ کی بھی اور عشر کی بھی پھر غریبوں میں جو تقسیم کیا گیا وہ 1983 میں شروع ہوا۔ نمبر 4 سود کا خاتمہ۔ 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یعنی کہ اب جو انٹرسٹ تھا، سود کا مطلب انٹرسٹ یعنی کہ جو بھی رقم لی جاتی ہے کسی سے ادھار، تو اس کے اوپر ایک ایکسٹرا رقم لاگو کر دی جاتی ہے، اسے انگلش میں انٹرسٹ اور اردو میں سود کہتے ہیں۔ تو اب اس حکومت نے یعنی ضیاء الحق کی حکومت نے بینکوں کے تھرو جو بھی قرضہ لیا جاتا تھا یا بینک میں رقم جمع کروائی جاتی تھی، اس سب سے سود کو ختم کر دیا، اور اس کا جو امپلیمنٹ تھا وہ 1 جنوری 1981 یعنی 1 جنوری 1981 سے شروع ہوا، اور اس میں یہ کیا گیا کہ جو بھی اکاؤنٹس کھولے جائیں گے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ہر اکاؤنٹ کھولنے والے کو اسی وقت اس کے پیسوں پر نفع دیا جائے گا کہ اگر گورنمنٹ کو
اس کاروبار میں نفع ہوتا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے تو پھر نفع جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفع و نقصان کے بغیر یہ اکاؤنٹس کھولے گئے، اور ان کا جو امپلیمنٹ تھا 1 جولائی 1984 سے کیا گیا، یعنی کہ 1 جولائی 1984 میں تمام جو سیونگ اکاؤنٹ تھے وہ ان کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی پروفٹ لاس اکاؤنٹس جو ہے ان میں چینج کر دیا گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ اب اس حکومت نے کیا کیا، پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا، یعنی اب حکومت نے تمام تعلیمی اداروں میں جہاں پہ صرف میٹرک تک اسلامیت پڑھائی جاتی تھی یا مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا تھا، اب اس کو BA تک یعنی 14th کلاس تک لازمی قرار دیا گیا کہ کچھ بھی سبجیکٹ پڑھیں، وہ سائنس کے سبجیکٹس پڑھیں یا آرٹس کے سبجیکٹس پڑھیں، انہیں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم جو ہے وہ لازمی حاصل کرنی ہوگی۔ اور تاکہ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ اسلامیات کی تعلیم حاصل کر کے وہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور مطالعہ پاکستان پڑھتے ہوئے انہیں پاکستان کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ مل جائیں، کیونکہ اگر ہم اسلامیات کو کسی خاص مقام پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں یا مطالعہ پاکستان نہیں پڑھتے تو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں کوئی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ملتی۔ نماز کا اہتمام۔ اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں۔ اب اسکول، کالج اور سرکاری دفاتر جو تھے، چونکہ وہ ظہر کے وقت بھی وہاں پہ کام ہوتا ہے، اس لیے لازمی قرار دیا گیا کہ ظہر کی اذان جیسے ہی ہو ساتھ ہی کالج، اسکول اور سرکاری دفاتر میں ایک وقفہ کیا جائے جسے ظہر کی نماز کا وقفہ کہا جاتا تھا۔ اس میں طالب علم اور جتنے بھی ملازمین تھے دفاتر کے، وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، چاہے وہ مساجد میں جا کریں یا اسکول کالج کے اندر یا سرکاری دفاتر کے اندر ہی ایک جگہ بنا لی جاتی تھی اور وہاں پہ نماز ظہر ادا کی جاتی تھی۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں جو لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتی تھیں اور ان کو نماز کے فائدے بھی بتاتی تھیں۔ نمبر 7، احترام رمضان آرڈیننس۔ رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا، یعنی اب روزہ جو رکھتے ہیں وہ اللہ اور روزہ دار کے درمیان کا ایک عہد ہوتا ہے۔ اس میں اب ہم یہ تو نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ آپ لازمی روزہ رکھیں، ہاں یہ ہے کہ اس کا احترام ضرور کریں، یعنی اگر روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھا ہے تو سر عام کھانا نہیں کھانا یا سر عام ہوٹل نہیں کھولنے، نہ ہی کوئی کھانے کی چیز دوپہر کے ٹائم میں بکے گی، بلکہ تمام لوگ جو ہیں وہ روزے کا پورے طریقے سے احترام کریں گے، اور جو احترام نہیں کریں گے یعنی ہوٹل کھول کے بیٹھے ہیں یا سر عام کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور 3 مہینے تک ان کی قید اور اس کے ساتھ 500 روپے جرمانے کی سزا بھی ہے۔ دینی مدارس۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی، اور ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دیا گیا، یعنی اب دینی مدارس کھولے گئے مساجد کے اندر جہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم کے بھی کچھ سبجیکٹس یعنی اردو، میتھس، انگلش اور کمپیوٹر پڑھا کرتے تھے۔ ان مدارس کو اب گورنمنٹ کی طرف سے سالانہ امداد دی جاتی تھی، گرانٹ دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی جو تعلیمی اخراجات ہیں ان کو پورا کر سکیں، اور بھی ساتھ ساتھ ان کو ایک فیسلٹی یہ بھی دی گئی کہ دینی مدارس سے جو بچے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوں گے ان کی جو ڈگری ہوگی وہ دنیاوی تعلیم کی MA کی ڈگری کے برابر ہوگی۔ عربی کی لازمی تعلیم۔ اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ اب 6 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک عربی زبان کو لازمی قرار دیا گیا کہ تمام اسکولوں میں جیسے اردو اور انگلش کو لازمی طور پر پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح عربی کی تعلیم جو ہے وہ بھی دی جائے گی تاکہ بچوں کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 10، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ اب اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا، یعنی ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی جو فیصل مسجد کے بالکل ساتھ ہے، اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرے گی، انویسٹیگیشن کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ کیا ملک میں کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہوگا۔ اس نے 1981 میں اپنا کام شروع کیا، یعنی 1981 میں۔
नंबर 11 शरीयत फैकल्टी का क़याम। इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैकल्टी कायम की गई, जहाँ कुरान मजीद, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िक़्ह पर मबनी कानून की तदरीस का बंदोबस्त किया गया। यानी इस्लामाबाद की जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है उसमें एक शरीयत फैकल्टी कायम की गई, टीचर्स अपॉइंट किए गए जो शरीयत की तालीम देंगे, और वहाँ पे कुरान मजीद की तालीम दी जाती थी, अहादीस की तालीम दी जाती थी, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता था। फिर इसके साथ साथ फ़िक़्ह पर मबनी जो कानून की पढ़ाई थी, तदरीस में टीचिंग्स, पढ़ाई होती थी कानून की, लॉ की, वो सबको देखती थी कि क्या कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा। देख रहे हैं वो है मोहम्मद ख़ान जनेजो का दौरे हुकूमत। ये मोहम्मद ख़ान जनेजो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन ज़िया पीरियड के दौरान ही, यानी इनका जो पीरियड है वो 1985 से लेकर 1988 तक, यानी 1985 में शुरू हुआ और 1988 में इनका पीरियड ख़त्म हो गया। जनरल ज़ियाउल हक़ ने 1973 के आइन में बहुत सी तरामीम करके आइन की पार्लिमानी रूह को सदारती निज़ाम में बदल दिया। अब चूँकि आइन के अंदर एक जो शिक थी वो ये थी कि जो कोई भी अब 1973 के आइन को तोड़ेगा या ख़त्म करेगा तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। लिहाजा ज़ियाउल हक़ ने इस आइन को तोड़ा नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारी तरामीम यानी कि अमेंडमेंट की गई, चेंजेस की गई, और इतनी चेंजेस कर दी कि पूरे पार्लिमानी जो निज़ाम था, यानी वजारती हुकूमत का जो इसमें रूल्स लिखे हुए थे वो सारे चेंज कर दिया और उसको बिल्कुल सदारती निज़ाम में बदल दिया कि यहाँ पे सदर के मुताबिक काम किया जाएगा, यानी सदर जो कहेगा वही रूल्स चलेंगे। इससे सदर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल हो गए, यानी कि अब सदारती निज़ाम में बदल दिया था 1973 के आइन को, तो सदर के इख्तियारात जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए और पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म हो गई। यानी पार्लियामेंट जहाँ पे अवाम अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके भेजते हैं, उनकी जो अथॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई। 1985 में कौमी असम्बली के गैर जमाती इंतखाबात हुए। अब 1985 में कौमी असम्बली के गैर जमाती इंतखाबात करवाए गए, यानी इसमें किसी जमात ने हिस्सा नहीं लिया था, बस लोगों ने येस और नो में आंसर देना था कि आया वो एज आ सदर ज़ियाउल हक़ को पसंद करते हैं या नहीं। तो इसमें जिन लोगों ने वोटिंग करनी थी वो या तो येस में लिख के आएंगे, टिक करेंगे, या क्रॉस करेंगे कि जिनको पसंद नहीं है वो क्रॉस करेंगे, लेकिन इन इंतखाबात में भी मेजॉरिटी जो थी वो येस में ही गई। 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ। इस इजलास में जनरल ज़ियाउल हक़ ने आइंदा 5 साल के लिए सदर की हैसियत से हलफ उठाया। इसके बाद मोहम्मद ख़ान जनेजो ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। मोहम्मद ख़ान जनेजो के दौर के अहम वाक़यात दर्ज झैल हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मोहम्मद ख़ान जनेजो को क्यों वज़ीर आज़म बनाया गया था। उस वक्त ज़ियाउल हक़ ने अपने मार्शल का जो ओहदा था, यानी जो आर्मी का ओहदा था, उसको ख़त्म कर दिया, रिटायरमेंट ले ली और ख़ुद पाकिस्तान के सदर बन गए। और जब मार्शल लगता है या आर्मी की हुकूमत होती है तो जो बैरूनी इमदाद होती है या WHO जो मदद करता है, आलमी बैंक जो मदद करता है, वो मदद जो है वो बंद कर दी जाती है। लिहाजा अब ये कदम उठाया गया कि मुल्क का जो मार्शल है वो ख़त्म हम कर रहे हैं और वहाँ पे मुल्क का जो सरबराह है वो सदर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अवाम का एक नुमाइंदा मोहम्मद ख़ान जनेजो जो हैं वो एज़ आ वज़ीर आज़म मुल्क की सरबराही करेंगे। तो लिहाजा 23 मार्च 1985 को पहले ज़ियाउल हक़ ने सदर होने की हैसियत से हलफ उठाया, ओथ लिया, और उसके बाद मोहम्मद ख़ान जनेजो ने वज़ीर आज़म की हैसियत से ओथ उठाया। अब मोहम्मद ख़ान जनेजो का ये जो टाइम पीरियड था, इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने क्या इक़दामात किए मुल्क की तरक्की के लिए। तो पहला क्या था कि लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ, यानी मार्शल लॉ उठाने की करारदादी। अब मोहम्मद ख़ान जनेजो चूँकि वज़ीर आज़म बन गए, तो अब उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि मैं मार्शल लॉ को बिल्कुल मुल्क से ख़त्म कर दूँगा। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ को 8 बरस हो चुके थे। अब यानी कि 1977 से 1985 तक का जो टाइम पीरियड है वो 8 ईयर बनता है। तो जनरल ज़ियाउल हक़ का जो मार्शल लॉ का पीरियड है वो 8 वर्ष है। यानी अगर हम टोटल हुकूमत लगाते हैं कि उसमें सदर की हैसियत से भी इंक्लूड करते हैं तो वो उनका 11 ईयर का बनता है, 11 साल का। लेकिन अगर माशाल्लाह का दौर हुकूमत पूछा जाएगा तो वो आप बताएंगे कि वो 8 ईयर्स है, 8 वर्ष का, और टोटल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि वो 11 साल तक है। मोहम्मद ख़ान जनेजो ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल बार कहा कि मार्शल लॉ को ख़त्म हो जाना चाहिए। चुनांचे मार्शल लॉ उठाने की करारदादें सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के पास
گئیں۔ اس طرح 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی محمد خان جنیجو نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے مارشل لا کو اٹھانے کے لیے تحریکیں اور قراردادیں پاس کروائیں، اور پھر جب سینٹ اور قومی اسمبلی نے اور صوبائی اسمبلیوں نے یہ ساری قراردادیں پاس کر دی تو 30 دسمبر 1985 کو ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا وہ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ محمد خان جنیجو بطور صدر مسلم لیگ قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا، یعنی اب قومی اسمبلی کے جو غیر جماعتی ارکان تھے ان کے لیے ایک پارٹی بنائی گئی۔ جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ محمد خان جنیجو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا، جنہوں نے مسلم لیگ کو پورے ملک بھر میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ مسلم لیگ کے صوبائی صدر بن گئے اور اس کے دفاتر ملک میں جگہ جگہ کھول دیے گئے۔ مسلم لیگ کو ایک منظم سیاسی جماعت بنانے کے لیے نچلی سطح پر پرائمری مسلم لیگ کے نام سے ممبر سازی کی گئی، یعنی اب تمام اراکین کو ایک جماعت کے انڈر لانے کے لیے ایک سرکاری سیاسی جماعت بنائی گئی جس کا نام پاکستان مسلم لیگ رکھا گیا، اور محمد خان جنیجو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ محمد خان جنیجو نے اس جماعت کو پورے ملک میں پھیلانے کے لیے آئے دن ملک کے دورے کرنے شروع کر دیے تاکہ تمام جو سیاسی لیڈرز ہیں، سیاسی ارکان ہیں، وہ ان کو ایک سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ مل جائے۔ غیر ملکی دورے دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 1986 میں ترکی، جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے۔ ان دوروں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی اور مختلف معاہدات ہوئے۔ اب جب محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، ماشاء اللہ انہوں نے ختم کر دیا اور ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا دی، تو دنیا کے تمام ممالک نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا کہ پاکستان سے ماشاء اللہ ختم ہو گیا اور اب پاکستان جو ہے اس میں ڈیموکریسی آ گئی ہے، جمہوریت آ گئی ہے۔ تو لہٰذا محمد خان جنیجو نے اب 1986 میں تمام دنیا کے دورے کرنے کا پروگرام بنایا، اور پھر 1986 میں انہوں نے ترکی، جرمنی، امریکہ میں بہت دورے کیے، جن کا جو رزلٹ تھا وہ بہت اچھا نکلا، اور اس میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی، یعنی کہ ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات ہوئے، ایک دوسرے ممالک میں بزنس سٹارٹ کرنے کی بات چیت ہوئی، اور اس طرح کے مختلف معاہدات جو وہ کیے گئے۔ محمد خان جنیجو نے یہ جو ٹورز کیے ڈفرینٹ ممالک کے، جن میں ٹرکی، جرمنی اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ شامل تھا، ان میں میوچل انٹرسٹ کے بہت سارے ایگریمنٹس جو تھے وہ سائن کیے گئے۔ اب نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے محمد خان جنیجو کے ترقیاتی پروگرام، یعنی اب دیکھ رہے ہیں کہ محمد خان جنیجو کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں ڈیولپمنٹ کے کیا پروگرامز ہوئے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی شرافت، دیانتداری اور عوامی خدمت کو عوام نے بہت پسند کیا۔ 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم، 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام، تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے اور ملک کی اجتماعی ترقی کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ یعنی اب محمد خان جنیجو نے جو ملک کی ترقی کے لیے پروگرام بنائے، اس میں کیا تھا کہ 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم، 5 پوائنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام اور ڈفرینٹ جو پلانس تھے وہ لٹریسی ریٹ کو ہائی کرنے کے لیے بنائے گئے، اور پھر کیونکہ وہ بہت دیانتدار اور شریف انسان تھے تو لوگ ان کی بات بھی بہت اچھے طریقے سے سنتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سانحہ اوجڑی کیمپ۔ اب یہ اوجڑی کیمپ کیا ہے؟ اسلحہ ڈپو تھا اسلام آباد میں، نام چونکہ جگہ کا نام اوجڑی کیمپ تھا تو اس لیے اس اسلحہ ڈپو کا نام بھی اوجڑی کیمپ ہوا، اور وہاں پہ ایک ڈیزاسٹر ہوا، یہ اوجڑی کیمپ جو تھا یہ تباہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے 1988 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان واقع ایک اسلحہ ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس سانحے میں کئی شہری ہلاک ہوئے۔ 1 ہفتے کی سخت دوڑ دھوپ کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ وزیر اعظم اس وقت سندھ کے دورے پر تھے اور صدر صاحب کویت کا سرکاری دورہ کر رہے تھے۔ دونوں فوراً اسلام آباد واپس آئے۔ وزیر اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس کی رپورٹ صدر ضیاء الحق کو پیش کر دی گئی۔ اب 1988 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک فیض آباد کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ اوجڑی کیمپ اسلحہ ڈپو جو تھا وہ ہمارا موجود تھا، اور یہ انڈر گراؤنڈ تھا، زمین کے اندر، اور اس میں ہمارا تمام جو آرمی کا اسلحہ ہے وہ سیف تھا۔ سخت سیکیورٹی کے باوجود یہاں پہ کسی بھی طریقے سے جو آگ ہے وہ لگ گئی، اور جتنے بھی میزائل اندر موجود تھے وہ سارے چل پڑے، اور ان میزائل کے چلنے سے ہمارے اسلام آباد اور راولپنڈی کے بہت سارے شہری جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے،
بہت ساری بلڈنگز گر گئیں اور ایک افراتفری کا ایک سما تھا، اور پھر ایک ہفتے تک سخت آگ بجھانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے اور ایک ہفتے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، لیکن جو میزائل کا چلنا تھا وہ ایک دن تک ہی چلتے رہے تھے، اس کے بعد ان پہ تو قابو پا لیا گیا، لیکن آگ بجھائی نہیں جا سکتی کیونکہ آگ جو ہے وہ اسلحے کو لگ چکی تھی، اور اسلحہ تو سارا بارود کا ہی بنا ہوتا ہے، لہٰذا ایک ہفتہ لگا اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وزیر اعظم سندھ کے دورے پر تھے اور صدر ضیاء الحق جو تھے وہ کویت کے دورے پر تھے۔ جیسے یہ خبر ان کو ملی کہ دونوں اسلام آباد واپس آ گئے، اب وزیر اعظم نے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی کہ وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی سیکورٹی کے باوجود اسلحہ ڈپو میں آگ لگی تو کیسے لگی، اور پھر ایک رپورٹ بنا کر اس وقت کے صدر ضیاء الحق کو پیش کر دی گئی۔ جنیجو وزارت کی برطرفی، اب ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جنیجو کا پیریڈ تھا وہ کیسے ڈسمل کیا گیا ان کو۔ ہاں جی، اب جنیجو کو ڈسمس کیا گیا۔ 1988 میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے، یعنی کہ اب جب سانحہ آڈری کیمپ ہوا تو اس کے بعد جو پولیٹیکل کنڈیشن تھی وہ بھی ہمارے کافی تیزی سے بدلنے لگی، کیونکہ اب ہر ایک کو یہ تھا کہ اتنا ہمارا اہم ڈپو تھا اور اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہاں پہ آگ کیوں لگی، میزائل کیوں چلے، اسلام آباد اور پنڈی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک کیوں اتنی زیادہ تعداد میں ہو گئے، ان کے املاک تباہ ہو گئی، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات بڑھنے لگے۔ اب یہی زیادہ مین ریزن یہی تھی کہ وزیر اعظم کو یہی تھا کہ اتنی فوجی سیکیورٹی کے باوجود اس اہم ڈپو میں آگ کیوں لگی۔ 29 مئی 1988 کو غیر ملکی دورے سے اسلام آباد واپسی پر وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اخبار نویسوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ اسی دن مغرب کے وقت صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے جنیجو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا۔ اس طرح محمد خان جنیجو کا 3 سالہ دور وزارت ختم ہو گیا، یعنی 29 مئی 1988 کو جب وزیر اعظم واپس آئے تو انہوں نے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس کی اور اس میں اخبار نویسوں نے مختلف سوالات کیے جن کے انہوں نے جوابات دیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس بات کی تحقیق پورے طریقے سے کریں گے کہ اسلحہ ڈپو میں آگ کس طرح سے لگی۔ تو پھر صدر ضیاء الحق جو تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی اپنے ایک کمیٹی بنائی، آرمی ہاؤس میں ایک میٹنگ بلائی، وہاں پر پریس کانفرنس تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ جنیجو حکومت ختم کر دی گئی ہے اور تمام اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں۔ تو اس طرح محمد خان جنیجو کا جو 3 سالہ وزارت کا دور تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کا اثرات، یعنی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں جو رشیا نے حملہ کر دیا تھا اور اس میں انویژن ہو گیا تھا رشیا کی طرف سے، تو یہ کب ہوا اور اس کے پاکستانی سوسائٹی پر کیا امپیکٹ تھے۔ 1979 میں روسی افواج کی افغانستان آمد سے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ 2 ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ اب 1979 میں رشین فورسز جو تھی وہ افغانستان میں داخل ہو گئیں، اور پھر یہ ایک بڑا چیلنج تھا جو پاکستان کی حکومت کے لیے تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اسے ایک فرم پالیسی بنائی اور پوری کانفیڈنس اور پورے کریج کے ساتھ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے رشین فورسز جو تھی ان کی مداخلت کی کہ انہیں افغانستان سے نکل جانا چاہیے۔ جہاد کا آغاز، افغانستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کر دیا، یعنی اب افغانستان کی فوج تو اتنی بڑی نہیں ہے، لہٰذا فوجیوں کے ساتھ ساتھ جو عوام تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور سب نے مل کر افغانستان سے روسی جو فوج تھی اس کو نکالنے کی کوشش کی، اور اس لیے ہم اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس میں صرف آرمی نہیں شامل تھی، اس میں سویلین میجورٹی جو تھے وہ شامل تھے، وہ بچے ہوں بوڑھے ہوں، انہوں نے تھوڑی بہت بھی ٹریننگ اگر لی ہے، سیکھا ہے اسلحے کو چلانا، تو وہ اس روسی جو فوج تھی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب
افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے. یعنی اب حکومت پاکستان نے کیا مدد کی افغانیوں کی کہ رشین جب ان کے ملک کے اندر انٹر ہو گئے تو وہاں پہ عورتوں اور بچوں کو وہاں سے نکال لیا گیا اور پاکستان نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی. پشاور کے قریب ان کے خیمے لگا دیے گئے کہ تمام جو افغان مجاہدین ہیں ان کے جو گھر والے ہیں یعنی خواتین بچے اور بوڑھے ان کو وہاں رکھا گیا. مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی. یعنی اب روس اتنا بڑا ملک اتنا پاورفل ملک تھا اور اس کے بعد بہت زیادہ اسلحہ تھا لیکن مجاہدین کے پاس صرف جہاد کا جذبہ تھا اور وہ جہاد کے جذبے کے تحت ہی انہوں نے روسی افواج کا مقابلہ کیا اور جہاں بھی مقابلہ کیا وہاں سے کامیابی حاصل کی. 1986 تک روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا تاہم جہاد جاری رہا. لیکن یعنی کہ 1986 تک روس نے اب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو مجھ سے شکست ہی نہیں کھا رہے نہ ہی شکست مان رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا اور اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کو ختم کرے. لیکن پھر بھی اس نے جہاد جو تھا وہ جاری رکھا اگلے 4-5 سال تک جاری رہا. جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے. یعنی اب روس نے یہ دیکھا کہ میں تو صرف اسلحے سے لڑ رہا ہوں جبکہ ان لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے ایک جہاد ہے تو اب میری جو شکست ہے وہ کنفرم ہے کہ اب میں جو ہوں وہ ہار جاؤں گا. جینوا معاہدہ اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا. پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو بھی اس میں شریک ہوئے اور دستخط کیے. روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 یعنی 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں. اس طرح جہاد افغانستان ختم ہو گیا. یعنی کہ اب روس جو تھا اس کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جس جذبے سے میرے ساتھ لڑ رہے ہیں تو میری فوجیں جو ہیں وہ ہر جگہ سے ناکام ہی رہیں گی. لہٰذا اپریل 1988 کو اپریل 1988 کو امریکہ روس نے ایک جنیوا کے مقام پر ایک معاہدہ کیا اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو بھی شریک ہوئے اور اس معاہدے پر دستخط بھی ہوئے. پھر روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس معاہدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو یعنی 15 فروری 1989 کو اس نے افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لی اور اس طرح افغانستان کا یہ جہاد جو تھا وہ ختم ہوا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو روس کی افواج افغانستان میں داخل ہو گئی تھی اور پھر جہاد افغانستان کا آغاز ہوا تھا پاکستانی سوسائٹی پہ پاکستانی معاشرے پر اس کے کیا امپیکٹس تھے کیا اثرات ہوئے. روس کے افغانستان پر حملے سے افغان مہاجرین کی ہجرت نے پاکستانی معاشرے پر بہت دور رس اثرات مرتب کیے. تقریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان میں چلے آئے. حکومت پاکستان نے اسلامی برادری کے احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی اور ان کی اچھی طرح اعانت کہتے ہیں مدد کی. افغان مسئلے پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات قابل تحسین ہیں. اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی اپریشیٹ کیا گیا. یعنی پاکستان نے جو افغانیوں کی مدد کی تھی کہ روس کے حملے کے بعد انہوں نے اپنے ملک کے اندر ان کو پناہ دی. یہ جو مائگریشن کر کے افغان ریفیوجیز آئے تھے پاکستان میں ان کی ہر طرح سے مدد کی بیرونی امداد بھی ملتی تھی اور یہ تقریباً 30 لاکھ افغان تھے جو پاکستان میں ایز اے ریفیوجیز مائگریٹ ہو گئے تھے. اور ان کے اثرات پاکستانی سوسائٹی پہ بہت ہوئے کہ شروع میں تو پاکستانی جو عوام تھی اس نے حکومت نے ان کی بہت مدد کی. ان کو رہائش دی گئی ان کے لیے کپڑے اکٹھے کیے گئے چندے جمع کیے گئے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ہمارے ملک کے اندر ہی اپنے کاروبار جو ہیں وہ سیٹ کر لیے. لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ وہی جو امداد پاکستانیوں کے کام آنی تھی وہ ہم نے افغانیوں کو دی. تو تھوڑا سا اس میں ہماری جو معیشت ہے اس کے اوپر اثر پڑا تھا لیکن اس کے بعد اللہ کے فضل سے ہم خود بھی سیٹل ہوئے اور اپنے افغان بھائی جو تھے ان کو بھی سیٹل ہونے میں مدد دی. تو جنرل ضیاء الحق کی جو پالیسی تھی افغان پالیسی اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا بہت سراہا گیا اور دوسرے ممالک کے لیے ایک مثال ہے. تو امید ہے بچوں آپ کو یہ ٹاپکس جو آج پڑھے گئے ہیں یہ سمجھ آگے ہوں گے. آپ نے جتنے بھی آج ٹاپک پڑھائے گئے ہیں ان سب کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پیچھے کوسچن لانگ ہیں جو اس میں شامل ہیں وہ آپ نے کاپی پر لکھنے بھی ہے. خاص طور سے اس میں جو ہم نے اسلامی پہلو دیکھے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کے دوران یہ ایک لانگ کوسچن ہے یہ بھی اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان جہاد ہے
یعنی جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ جو ہے یہ بھی آپ کو 4 نمبر کے سوال میں آتا ہے، یعنی کہ کوئی کوسچن ہوگا جس میں نوٹس آپ سے پوچھے جائیں گے، نوٹ دیے جائیں گے، تو ان نوٹس میں یہ نوٹ بھی شامل ہوتا ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے کاپیز پہ۔ اللہ حافظ۔